السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد قال رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي بسم الله الرحمن الرحيم درود شریف پڑھیے اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. محترم بزرگوں، دوستوں اور عزیز ساتھیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا لاکھ شکر و احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم سبوں کو جمعہ کا مبارک دن عطا فرمایا اور جمعہ کی نماز ادا کرنے سے پہلے چند باتیں قرآن و حدیث کی روشنی میں سننے اور سنانے کا موقع عطا فرمایا. میرے دوستو، گزشتہ جمعہ میں نے آپ حضرات کے سامنے شب برات سے متعلق چند باتیں عرض کی تھیں اور یہ کہا تھا کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جن کی مغفرت اللہ تبارک و تعالیٰ شب برات کے اندر نہیں فرماتا. میری دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ سے کہ ہم میں سے اگر کوئی شخص ایسا ہو جو 6 لوگ یا پھر 7 لوگ حدیث کے اندر آئے ہیں، ان میں سے اگر ہمارا تعلق ہو تو اللہ تعالیٰ ہم سبوں کو رات شب برات کے آنے سے پہلے توبہ کر لینے کی توفیق عطا فرمائے، اور اگر ہم سے کوئی ناراض ہے یا ہم کسی سے ناراض ہیں تو ناراضگی دور کر کے معافی تلافی کرنے کی بھی ہم سبوں کو توفیق عطا فرمائے، آمین. آج کے جمعہ میں چونکہ شعبان المعظم کا یہ دوسرا جمعہ ہے اور آنے والا دن جو منگل کا ہوگا انشاءاللہ اسی منگل کو شب برات ہے. اللہ تعالی ہم سبوں کی عمر کو وہاں تک پہنچائے اور رمضان بھی ہم سبوں کو اللہ تبارک و تعالی عطا فرمائے. اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان، آمین. تو انشاءاللہ آج کے جمعہ میں یہ بیان کرنے کی کوشش کروں گا کہ شب برات میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل کیا رہتا تھا، آپ کیا کرتے تھے، اور آج ہم مسلمان ان راتوں کے اندر کیا کرتے ہیں. یہ کہنا مقصد یہ ہے یہ بیان کرنے کا تاکہ ہماری اصلاح ہو اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہمارے ذہنوں کے اندر بیٹھے، اور ساتھ ہی ہم یہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقوں کے اوپر ہم سبوں کو چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین. میرے دوستو، احادیث کے اندر شب برات کی فضیلت کے تعلق سے کئی ایک حدیث آئی ہیں. بعض علماء کرام کا یہ کہنا ہے کہ اس میں سے جو بعض احادیث ہیں جو موضوع ہیں، لیکن پھر فقہاء کرام نے ارشاد فرمایا کہ اگر جو حدیث ضعیف ہو اور اگر وہ ضعیف حدیث فضیلت کے تعلق سے ہو اور صحابہ کرام کی تائید اس حدیث کو مل رہی ہو تو پھر ایسی صورت میں وہ حدیث حسن کے قریب پہنچ جایا کرتی ہے اور اس کے اوپر عمل کرنا ضروری ہو جایا کرتا ہے، عمل کرنا بہتر ہوتا ہے. بہرکہ میرے دوستو، اس سلسلے کی ایک حدیث میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کے راوی ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک واقعہ بیان فرما رہے ہیں. بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ مسجد نبوی میں صحابہ کرام کے درمیان تشریف فرما ہیں. محفل لگی ہوئی ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گفتگو فرما رہے ہیں. اتنے میں آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت انس کو اما جان عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس بھیجے. ایک کام ہے، وہ آپ کام کر کے آؤ. چنانچہ حضرت انس یہ کہتے ہیں رضی اللہ تعالی عنہ کہ جب میں اما جان عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کے حجرہ میں جب میں گیا تو میں نے سلام کیا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کام ہم سے کہا تھا وہ کام اما جان کو ہم نے بتلایا، اور ساتھ ہی یہ بھی کہا کہ اما جان ذرا جلدی کیجئے چونکہ مسجد نبوی میں ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس حال میں چھوڑا ہے کہ آپ شب برات سے متعلق ان کی فضیلت کو بیان فرما رہے تھے.
ذرا یہ کام جلدی ہو گیا تو پھر سے میں محفل میں شامل ہو جاؤں اور آگے کی بات اپنی کانوں سے سن لوں۔ تو اما جان عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے ارشاد فرمایا کہ انیس تم یہاں میرے پاس بیٹھو، میں تمہیں بتلاتی ہوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل شب برات میں کیا تھا۔ ہم اور آپ اس عمل کو سنیے، اپنے گریبان میں جھانکنے کی کوشش کیجئے کہ جو عمل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے شب برات کے تعلق سے جس طریقہ پر تھا، کیا وہی عمل اسی طریقہ پر ہم اور آپ کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے ہیں؟ کہیں اس سے بڑھ کر کے تو کچھ کام ہم نہیں کر رہے ہیں جو شریعت کو اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند نہیں ہے۔ اگر ہم وہ کام کر رہے ہیں جو آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند نہیں ہے تو پھر ہمیں غور کرنا چاہیے، سوچنا چاہیے کہ اگر ہم یہ کام کریں گے تو ہو سکتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہو جائیں۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کوئی کام تم کرو اور اس سے تیرا نبی محمد مصطفیٰ ناراض ہو تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ ناراض ہوتا ہے، اور جس سے اللہ تبارک و تعالیٰ ناراض ہو جائے پھر اس کے لیے جہنم اس کا ٹھکانہ ہے۔ اللہ ہم سبوں کی حفاظت فرمائے۔ تو حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ اما جان عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی خدمت میں جب میں بیٹھا تو اما جان فرماتی ہیں کہ ایک دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے ساتھ حجرہ کے اندر تشریف فرما تھے، ہم بھی سو گئے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی آرام کرنے لگ گئے۔ جب رات کا تہائی حصہ گزرا اور میری آنکھ کھلی تو میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بستر کے اوپر نہ پایا، تو میں یہ سوچنے لگی کہ شاید آپ کسی دوسری جوزہ، کسی دوسری بیوی کے گھر تشریف لے گئے ہو۔ یہی سوچ کر کے اما جان عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا اپنی بستر سے اٹھی، دروازہ کھولی اور باہر نکلی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تلاش کرنے کے لیے۔ جب تلاش کرتے 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 آپ جنت البقیع جو آپ کے حجرہ سے لگ کر کے قبرستان ہے، ابھی بھی ہے، تو جب آپ اس قبرستان کے جب پاس گئی تو ایسی صورت میں آپ نے یہ دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جنت البقیع قبرستان کے اندر تشریف فرما ہیں۔ جب آپ اور قریب گئیں تو روایتوں میں بات آتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جنت البقیع قبرستان کے اندر دعاؤں میں مصروف ہیں اور اپنی امت کی مغفرت کے لیے دعا کر رہے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ عمل شب برات میں تھا، ایک حدیث۔ دوسری حدیث اما جان عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان فرماتی ہیں کہ ایک دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شب برات میں اٹھے، پھر اس کے بعد حجرہ سے نکلے تو میں بھی آپ کے پیچھے گئی کہ آپ کہاں جا رہے ہیں۔ پھر جب میں مسجد نبوی کے صحن سے جب گزر رہی ہوں تو میں نے یہ دیکھا کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم حالت نماز میں سجدے کے اندر ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے رو رو کر کے اپنی امت کی مغفرت کی دعا کر رہے ہیں۔ یہ دو حدیث، ان دو حدیثوں سے یہ پتہ چلا کہ جب شب برات آتی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم غفلت میں اس رات کو نہیں گزارا کرتے تھے بلکہ دعاؤں کا اہتمام کیا کرتے تھے۔ اب اما جان عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا یہ کہتی ہیں کہ جب میں قبرستان میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دعا کرتے ہوئے دیکھا جب میں نے، تو میں بھی دعا کے اوپر ہاتھ اٹھائی اور کہا کہ چلو آپ کی دعا پہ میں بھی آمین کہتی ہوں۔ چنانچہ آپ یہ کہتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دعا کرنے کا طریقہ اور انداز اس طریقہ پر اتنی لمبی دعا آپ نے کی کہ ہاتھ اٹھائے اٹھائے ہمارے ہاتھ کے اندر درد ہونے لگا، کوہنیوں میں درد ہونے لگا، تو ہم نے ہاتھ کو یوں نیچے کیا، پھر سے ہاتھ اٹھایا، پھر کوہنیوں میں درد ہونے لگا، پھر ہم نے نیچے کیا، الغرض 3 دفعہ ہاتھ آپ نے اٹھایا اور 3 دفعہ آپ نے ہاتھ کو نیچے کیا۔ اس قدر لمبی دعا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شب برات میں کی۔ تو اس حدیث سے ہم مسلمانوں کو یہ پتہ چلتا ہے، مرد و خواتین کو، کہ ہمیں بھی چاہیے کہ جب اللہ ہمیں یہ مبارک رات دے دے تو ہم دعاؤں کا اہتمام کریں۔ مسجد نبوی کے اندر جب آپ صحن میں ہیں تو حالت سجدہ میں ہیں،
اور حالت سجدہ میں آپ دعا کر رہے ہیں، خود اپنے واسطے ہی نہیں بلکہ اپنے امتی کے واسطے دعا کر رہے ہیں کہ یا اللہ میری امت کی مغفرت فرما۔ تو میرے دوستو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ان رات کے اندر یہ معمول تھا کہ آپ ان راتوں کو عبادتوں میں گزارتے، اللہ کے حضور گزارا کرتے اور پھر دعاؤں کا اہتمام کیا کرتے۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرتے تھے، اس واسطے ہم مسلمانوں کو بھی چاہیے کہ آنے والی رات جو شب برات اللہ تبارک و تعالی ہم سبوں کو عطا فرمائے، جب یہ رات ہمیں اور آپ کو ملے تو ہم تمام تر عبادتیں کریں، اور عبادتوں کے ساتھ ساتھ ہمیں چاہیے کہ ہم آخر میں دعاؤں کا اہتمام کر لیں، کیونکہ ایک حدیث کے اندر آقا دو جہاں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، چنانچہ یہ بیان فرمایا جاتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سمائے دنیا کے اوپر موجود ہوتے ہیں، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ یہ صدا لگاتے ہیں، ہے کوئی آج مغفرت کا مانگنے والا، میں ان کے تمام گناہوں کو معاف فرما دوں گا۔ ہے کوئی لا اولاد، اگر وہ اولاد کی خواہش کرے گا، تمنا کرے گا، تو آج کی رات ان کو اولاد عطا فرما دی جائے گی۔ ہے کوئی مصیبت زدہ، آج مصیبت کے ٹلنے کی دعائیں کرے گا تو میں اللہ تمہارے تمام تر مصیبتوں کو دور فرماؤں گا۔ تو میرے دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ سمائے دنیا پہ اپنے پوری رحمتوں کے ساتھ تشریف فرما ہوتے ہیں، اور ہم گناہگاروں کو پوری رات آوازیں دیتے رہتے ہیں کہ تم کہاں جا رہے ہو، کدھر جا رہے ہو، کہاں دوستوں میں آج بیٹھ کر کے اپنے اوقات کو بیکار کر رہے ہو اور بیکار کے کاموں میں لگے ہوئے ہو۔ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان راتوں میں خود عبادت بھی کرتے تھے، اور عبادت کرنے کی تلقین اما جان عائشہ صدیقہ کو، صحابہ کرام کو دیا کرتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالی حضرت جبرائیل کو بھیجتے ہیں کہ جاؤ میرے محبوب کو میرا سلام کہنا، اور ان سے یہ کہنا کہ آج کی جو مبارک رات ہے یہ شب برات ہے، اس رات میں اللہ تبارک و تعالیٰ اب قبیلہ کلب کے بکریوں کے بدن پہ جتنے بال ہیں ان بال کے برابر جہنمیوں کو نجات عطا فرماتے ہیں۔ لہٰذا یہ سونے کی رات نہیں، غفلتوں میں گزارنے والی رات نہیں ہے، بلکہ آنے والی جو مبارک رات جو اللہ ہمیں اور آپ کو عطا فرمائے گا، اس میں ہم جگ لیں اور جگ کر کے اللہ کی عبادت کر لیں، دعائیں مانگ لیں اور اپنی قسمت کو سنوارنے کی اللہ تبارک و تعالیٰ سے درخواست کریں، تو انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ ضرور ہماری دعا کو قبول فرمائے گا۔ اب میرے دوستو، ایک صاحب نے سوال کیا تھا کہ مولانا چونکہ میں جاب کرتا ہوں، نوکری پیشہ انسان ہوں، اور کمپنی سے مجھے چھٹی نہیں ملتی، اور شب برات بھی آنے والی ہے، تو میں جب نائٹ ڈیوٹی ہے تو پھر میں ڈیوٹی کروں گا، پھر یہ رات کو میں کس طریقہ پر گزاروں؟ اگر کوئی طریقہ علماء کرام نے لکھا ہو تو براہ مہربانی بتلائیے۔ تو میرے دوستو، میں اس طرح کا اشکال اور اسی سے ملتا جلتا اشکال، کئی لوگ ایسے ہیں جو ضعیف ہیں، بوڑھے ہو چکے ہیں، اور وہ رات کا تقریباً حصہ وہ جگ نہیں سکتے۔ کئی لوگ شوگر پیشنٹ ہوتے ہیں، بی پی پیشنٹ ہوتے ہیں، اگر وہ رات مکمل طور پہ جاگیں گے ان کی بیماری بڑھ جائے گی۔ تو اب یہ لوگ کیا پوری رات اگر نہیں جاگیں گے تو کیا ان کے ساتھ مطلب کیا ہوگا؟ وہ ان راتوں کو کس طریقہ پر گزارے؟ تو میرے دوستو، علماء کرام نے ایک طریقہ بیان فرمایا ہے، وہ طریقہ ہم بھی سنیں اور اپنے گھر میں اپنے خواتین کو بھی بتلائیں۔ جو لوگ بھی نائٹ ڈیوٹی یا پھر بیماریوں، پریشانیوں یا پھر عمر کے زیادہ حصے کو گزار چکے ہیں، بوڑھے ہو چکے ہیں، ان سبوں کے لیے علماء کرام نے طریقہ بیان فرمایا۔ سب سے پہلے آپ اس سلسلے میں ایک حدیث سنیے۔ حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ فرمایا مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جس کسی نے عشاء کی نماز جماعت کے ساتھ ادا کی اور پھر وہ جا کر کے سو گیا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ آدھی رات جگ کر کے عبادت کرنے کے برابر ثواب عطا فرماتا ہے۔ پھر فرمایا کہ اگر فجر کی نماز کسی نے جماعت کے ساتھ ادا کی تو ایسے شخص کو بھی ما بقیہ آدھی رات عبادت کرنے کے برابر ثواب عطا فرمایا جاتا ہے۔ اب اگر کوئی شخص عشاء اور فجر یہ دونوں بھی نمازیں جماعت کے ساتھ پڑھ لی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پوری رات عبادت کرنے کے برابر اللہ تبارک و تعالیٰ ثواب عطا فرمائے گا۔
تو اب وہ لوگ جو نائٹ ڈیوٹی کرتے ہیں انہیں غم کھانے کی ضرورت نہیں ہے. اگر آپ کو موقع نہیں مل رہا ہے کہ ہم پوری رات جگ کر کے اللہ کی عبادت کریں تو آپ علماء کرام کے بتائے ہوئے اس اصول و طریقے کے اوپر عمل کر لیجئے. انشاءاللہ آپ کو پوری رات عبادت کا ثواب ملے گا. آپ نے کرنا کیا ہے؟ آپ نے کرنا یہ ہے کہ آپ مغرب کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھیے، تکبیر اولیٰ کے ساتھ. عورتیں اپنے گھر کے اندر ہیں تو عورتیں اپنے گھر میں جہاں پہ نماز پڑھنے کا حصہ آپ نے بنا رکھا ہے اس جگہ پہ مغرب کی نماز آپ اول وقت میں پڑھیے، اور پھر پڑھنے کے بعد جتنا بھی مغرب کی نماز کے بعد 2 رکعت سنت پھر اوابین جتنا آپ کے پاس وقت ہے اس حساب سے آپ سنت کا فرض پڑھنے کے بعد اہتمام کر لیجئے. پھر اگر آپ ڈیوٹی والے ہیں تو ڈیوٹی پہ چلے جائیے، بیمار اپنے گھر میں جا کے آرام کر لیجیے. پھر عشاء کا جب وقت آئے تو عشاء کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھ لیجیے. عشاء کی نماز کے بعد سنت کا اہتمام کیجیے، واجب الفطر کا اہتمام کیجیے. اس کے علاوہ جو بھی قرآن کریم کی تلاوت جتنا بھی آپ کے پاس وقت ہے آپ وہ کر لیجیے. پھر اس کے بعد ڈیوٹی میں چلے جائیے، نوکری پہ چلے جائیے. پھر اس کے بعد اگر بیمار ہیں ضعیفی کی وجہ سے یا کسی اور وجہ سے تو اپنے گھر میں جا کے آرام کیجیے. پھر فجر کی نماز جماعت کے ساتھ آ کر کے پڑھ لیجیے. تو ابھی جو اس سے پہلے ہم نے حدیث حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالی عنہ جو راوی ہیں بیان فرمائے کہ ایسا کرنے والے کو پوری رات عبادت کے برابر انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالی ثواب عطا فرمائے. لہذا جو ایسے لوگ ہیں جو پوری رات جگ نہیں سکتے، وقت ان کے پاس ڈیوٹی کی وجہ سے نہیں مل رہا ہے، تو وہ یہ طریقے کو اپنا لے تو انشاءاللہ پوری رات عبادت کرنے کے برابر ایسے لوگوں کو ثواب ضرور ملے گا. اور جو لوگ فارغ ہیں، چھٹی جن کے پاس ہے، وقت جن کے پاس ہے، ان سے ہمارا مشورہ ہے، اور یہ بات بھی حدیث سے ہے. فرمایا مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اگر جب بھی کوئی شخص شب برات کو مغرب کی نماز جماعت سے پڑھے، جب وہ مغرب کی نماز پڑھنے کے لیے جائے تو ایسی صورت میں اس نے اعتکاف، نفلی اعتکاف کی نیت کرنی ہے. نفلی اعتکاف کی نیت کر لے، مغرب کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھ لے اور مغرب سے عشاء تک مسجد کے اندر ہی رہے. کسی انسان سے، کسی دوسرے سے دنیا کی باتیں ہرگز نہ کرے. اسی طریقہ پر خواتین اپنے گھر کے اندر نماز جب پڑھتی ہیں تو نماز گاہ میں جائے، وہ مغرب کی نماز اول وقت میں پڑھے اور مغرب سے عشاء تک اسی مصلی پہ بیٹھ کر کے وہ ذکر و اذکار کرے، دنیا کی کوئی بھی باتیں نہ کرے. تو علماء کرام نے بیان فرمایا کہ جب وہ ایسا کرے گا، دنیا کی کچھ بھی باتیں نہ کیا اور عبادتوں میں اپنے اوقات کو لگاتا رہا، اوابین پڑھتا رہا، قرآن کریم کی تلاوت، ذکر و اذکار اور دعاؤں میں لگا مغرب سے لے کر کے عشاء تک، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ ایسا عمل کرنے والے کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وعدہ کیا ہے کہ جنت میں ایسے شخص کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ ایک محل تیار کرے گا. کیا ہم نہیں چاہتے کہ اللہ ہمیں محل کے اندر داخل کرے، جنت میں داخل کرے، اور جنت میں ایک محل ہمارے لیے خاص ہو؟ تو یہ وقت بار بار نہیں آتا. اس واسطے ہمیں چاہیے کہ ہم موقع کو غنیمت سمجھیں، اور جب بھی یہ رات اللہ تبارک و تعالی ہمیں دے تو ہم اس طریقہ پر ان راتوں کو عبادتوں کے اندر. اب میرے دوستو یہاں پہ دیکھیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قبرستان گئے. قبرستان میں جا کر کے آپ نے کیا کیا؟ قبرستان جانے کے بعد آپ نے دعاؤں کا اہتمام کیا. جو بھی مرحومین تھے ان سبوں کے لیے مغفرت کی دعائیں کی. تو علماء کرام نے بیان فرمایا کہ اب اگر کوئی شخص قبرستان جانا چاہے تو انہیں بھی چاہیے کہ وہ بھی قبرستان جائے اور وہاں پہ مرحومین کے لیے مغفرت کی دعائیں کرے. لیکن میرے بھائی بڑے افسوس کی بات ہے کہ آپ نے دیکھا ہوگا ہمارے قبرستانوں کے اندر جب ہم جاتے ہیں ان راتوں میں قبرستان میں، تو کئی ایک قبروں کے اوپر کمکمے لگے ہوئے ہوتے ہیں، چراغ جل رہے ہوتے ہیں، اگربتیاں جل رہی ہوتی ہیں. وہ جو بجلی کی لائٹ آتی ہے جو بند ہوتا ہے اور کھلتا ہے، کھلتا ہے اور بند ہوتا ہے، اس طرح کی لائٹنگ لگائی ہوئی ہوتی ہے.
جب پوچھا جاتا ہے کہ بھائی آپ یہ کیوں کر رہے ہو، تو یہ کہتے ہیں کہ جب ایسا کریں گے تو ان کی روشنی قبر کے اندر جائے گی اور مرحومین کو سکون ملے گا۔ ذرا آپ عقل لگائیے، آپ کا ایک گھر ہو، اس گھر کے آپ نے دروازے کو بند کر دیا، کھڑکی بند کر دی، روشن دان بند کر دیا، گھر کے چھت کے اوپر آپ جا کر کے بہت بڑا لائٹ آپ چھت کے اوپر لگا دو، کیا اس کی روشنی گھر کے اندر پہنچے گی؟ اس کی روشنی گھر کے اندر پہنچے گی؟ ہرگز نہیں پہنچے گی۔ تو رب کائنات کی قسم ہے میرے دوستو، جب دنیا میں گھر کے دروازے، کھڑکیاں، روشن دان بند کرنے کی وجہ سے چھت کے اوپر جب ہم اس طریقہ پر چلاتے ہیں، روشنیاں جلاتے ہیں، تو اس کی روشنی جب ہمارے گھر کے اندر نہیں پہنچتی تو بھلا بتلائیے قبر جو مکمل طور پہ چاروں طرف سے بند ہے، ایک ہلکا سا سوراخ بھی ہوا جانے کے لیے اس کے اندر موجود نہیں۔ جب ہم قبر کے اوپر جب بتیاں جلائیں گے، چراغ جلائیں گے اور جب روشنی کا انتظام کریں گے تو وہ روشنی قبر والوں کو کس طریقہ پر پہنچے گی؟ آپ کے اس عمل سے قبر کے اندر رہ رہے مرحومین کو ذرہ برابر کوئی فائدہ نہیں پہنچے گا، البتہ ایسا کرنے والے کو گناہ ضرور ہوگا۔ رب کعبہ کی قسم ہے، اگر آپ یہ چاہتے ہو کہ قبر سے اندھیرا دور ہو، تاریکی دور ہو، تو اس کے لیے علماء کرام نے بیان فرمایا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے طریقہ بتلایا ہے کہ قرآن کریم مرحومین کے نام سے پڑھو، ایصال ثواب کرو، ان کے نام سے صدقہ و خیرات کرو، تو ان کی قبر کی روشنی پیدا ہوگی اور قبر کے اندھیرے کو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے اس کار خیر کی وجہ سے ضرور دور فرمائے گا۔ علماء کرام نے اس مثال، اس ضمن کے اندر ایک واقعہ لکھا کہ ایک صاحب بزرگ خواب میں دیکھتے ہیں کہ میں قبرستان کے کنارے سے گزر رہا ہوں، میں نے یہ دیکھا، وہ صاحب بزرگ کہتے ہیں کہ خواب میں میں نے دیکھا کہ پورے کے پورے قبرستان کے قبر کھلے ہوئے ہیں اور ہر قبر سے مردہ باہر ہے، ایک جگہ پہ جمع ہے۔ قریب میں گیا، ان سے پوچھا کہ کیا بھائی قیامت آ گئی؟ کہا کہ نہ قیامت تو ابھی نہیں آئی ہے، پھر تم سب کے سب قبر سے باہر کیوں نکلے؟ وہ کہنے لگے کہ او اللہ والو، ایک اللہ کا بندہ قرآن کریم کی ایک چھوٹی سی آیت قل هو اللہ احد کی تلاوت کر کے گیا، اور وہ تلاوت کرنے کے بعد جتنے بھی مرحومین قبرستان کے اندر مدفون ہے ان کے نام سے ایصال ثواب کیا۔ 1 سال کا عرصہ گزر گیا ہے، ہم سب کے سب مرحومین اس ثواب کو تقسیم کرنے کے لیے باہر جمع ہیں۔ اس قدر قرآن کریم کی تلاوت کرنے کی وجہ سے مرحومین کو ثواب اور ان کو سکون پہنچتا ہے۔ اس واسطے اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ مرحومین کو سکون پہنچے، قبر سے اندھیرا دور ہو، روشنی کا انتظام ہو، تو ہم قرآن کریم کی تلاوت کر کے ان کے نام سے ایصال ثواب کریں، صدقہ و خیرات کر کے ان کے نام سے ایصال ثواب کریں، تو ایسی صورت میں ضرور ان کو سکون پہنچے گا اور آپ کے لیے بھی جو ہے یہ مغفرت کا ذریعہ بنے گا۔ اس واسطے میرے بھائی ہم قبرستان جائیں لیکن ان تمام چیزوں سے اپنے آپ کو بچائے رکھیں۔ اس کے بعد ایک اور بات بیان کر دینا مناسب سمجھتا ہوں کہ ان راتوں کے اندر نفلی عبادت جماعتوں کے ساتھ بھی کئی مساجد کے اندر کی جاتی ہے۔ عام طور پہ صلاۃ التسبیح کی بھی نماز جماعتوں سے پڑھی جاتی ہے حنفی مسلک کے حساب سے۔ ہم اور آپ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے مسلک کے اوپر عمل کرنے والے ہیں، تو حنفی مسلک کے حساب سے نفلی کوئی بھی عبادت ہو جماعت اس کے اندر جائز نہیں ہے۔ ہاں البتہ وہ عبادت جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جن کی عبادت جائز ہے انہی کی ہم جماعت کروا سکتے ہیں۔ رمضان کے مہینہ میں تراویح کی نماز، اور تراویح کی نماز یہ کوئی نفل نہیں ہے بلکہ سنت مؤکدہ ہے، اور پھر رمضان کے مہینہ میں واجب الوتر، یہ وتر کی نماز بھی نفل عبادت نہیں ہے بلکہ یہ واجب نماز ہے، اس کی جماعت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے۔ اس کے بعد جب بارش نہ ہو تو بارش نہ ہونے کی وجہ سے ہونے کے لیے جو نماز پڑھی جاتی ہے جس کو استسقاء کی نماز کہا جاتا ہے، اس کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جماعت کرائی، لہذا اس کی جماعت جائز ہے۔ پھر اس کے علاوہ جب سورج گرہن ہوتا ہے اس کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھائی ہے جماعت کے ساتھ، اس کی امامت جائز ہے۔ اس کے علاوہ کسی بھی نفلی عبادت کی عبادت جائز نہیں ہے،
حنفی مسلک کے حساب سے۔ اور یہاں پہ آپ ایک چیز ذرا سا ٹھہر کر کے سوچیے کہ دیکھیے دنیا کا جو بادشاہ ہوتا ہے ان کے دو دربار ہوتے ہیں۔ ایک دربار ہوتا ہے عام دربار، جس کو ہندی میں جنتا دربار بھی کہا جاتا ہے۔ اس دربار میں ہر کسی کو آنے کی اجازت ہوتی ہے۔ اور ایک دربار ہوتا ہے دربار خاص، ہر کوئی نہیں جاتا، جس کو بلایا جاتا ہے وہی اس دربار میں جاتا ہے۔ تو یہ جو جماعت کی نماز ہے یہ عام دربار ہے، ہر کسی کو آ کر کے جماعت میں شریک ہو کر کے عبادت کرنے کی اجازت ہے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک خاص دربار ہوتا ہے، وہ نفلی عبادت کو اکیلے میں جا کر کے پڑھنا۔ اب اگر بادشاہ آپ سے یہ کہے کہ بھائی آپ بادشاہ سے ملنے کے لیے گئے، اس نے آپ کو کہہ دیا کہ رات میں 9 بجے ہمارے پاس آ جاؤ، میں آپ سے ملوں گا۔ آپ خوش ہو گئے اور اپنے 10 دوستوں کو تیار کیا کہ بادشاہ نے مجھ سے ملنے کی کیا کہتے ہیں خواہش کی، ملنے کی مجھے اجازت دی ہے، 9 بجے کا ٹائم دیا ہے، چلو ہم سب مل کر کے جائیں گے۔ اب اگر یہ آدمی اکیلے نہیں جا کر کے 10-15 دوستوں کو لے کر کے گیا تو کیا بادشاہ خوش ہوگا؟ وہ تو یہی کہے گا بھائی میں تو تمہیں اکیلے بلایا تھا، تم 10-15 کو لے کر کے آ گئے، اب میرے پاس وقت نہیں ہے ان 10-15 کو ٹائم دینے کا، چلے جاؤ۔ ناراض ہوگا بادشاہ۔ ٹھیک اسی طریقہ پر میرے دوستو اللہ تبارک و تعالیٰ کا خاص دربار جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نوافل کے ذریعے سے ہمیں اور آپ کو عطا فرمایا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اگر تم میرے سے بات کرنا چاہتے ہو اور میرے قریب تر ہونا چاہتے ہو تو ایسی صورت میں آ جاؤ، رات کی تنہائی میں تم سے گفتگو کروں گا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ تو تنہائی میں ہمیں اور آپ کو بلا رہے ہیں اور یہ کہہ رہے ہیں کہ تم آؤ ہمارے قریب، ہم تم سے بات کریں گے، مانگو ہم سے کیا مانگنا چاہتے ہو۔ لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ہم تنہائی میں اللہ تبارک و تعالیٰ کو یاد کریں نوافل پڑھ کر کے۔ جب ہم نفل پڑھیں گے، نوافل پڑھیں گے، اللہ سے گفتگو ہوگی، پھر ہم دعا کریں گے تو انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری دعا کو قبول فرمائے گا۔ اس کے بعد میرے دوستو ایک دو عمل اور بتلا دیتا ہوں، 1-2 منٹ زیادہ ہو جائے گا، معافی چاہتا ہوں۔ دیکھیے روزہ رکھنے کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث کے اندر بیان فرمایا قوموا لیلھا وصوموا نہارھا، کہ رات میں قیام کرو اور دن میں روزہ رکھو۔ علماء کرام نے اس حدیث کے اوپر کلام کیا ہے، بہرحال کہ اب جو بھی کیا ہو لیکن بات فضیلت کی ہے، تو علماء کرام نے کہا اس کے اوپر ہم عمل کریں گے۔ تو مسئلہ اس کے اندر آپ یاد رکھیے کہ اگر آپ ایک ہی روزہ رکھنا چاہتے ہیں تو آپ 15 شعبان کا روزہ رکھیے، 4 شنبے کا دن ہے وہ۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول یہ تھا کہ شعبان کے مہینہ میں کثرت سے روزہ رکھا کرتے تھے۔ ایک دوسری بات اس سلسلے میں یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چاند کی ہر مہینے چاند کی تاریخ 13، 14 اور 15 تاریخ کو آپ روزہ رکھا کرتے تھے۔ اس کو ایام 20 کہا جاتا ہے، اور یہ ایام 20 کا روزہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مقیم ہو، اپنے گھر میں ہو، اپنے شہر میں ہو، پھر بھی رکھتے تھے۔ اگر آپ مسافر ہو، کہیں دور کا سفر آپ نے کر لیا ہو، شرعی مسافر کیوں نہ ہو، پھر بھی آپ ان روزوں کو چھوڑا نہیں کرتے تھے۔ لہٰذا ہمیں اور آپ کو بھی چاہیے کہ ہم ایک ہی نہیں بلکہ کثرت سے روزہ رکھیں، اور اگر 3 سے زیادہ روزہ رکھیں تو بڑی اچھی بات ہے، لیکن اگر ہم 3 سے زیادہ روزہ نہیں رکھنا چاہتے ہیں تو کم سے کم اتنا ہم رکھیں کہ ہم 3 روزے کا اہتمام کریں ایام 20 کی نیت سے، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معمول تھا۔ تو یہ سال ایام 20 جو ہوگا وہ 13 تاریخ یعنی 13 شب برات شعبان، 14 شعبان اور 15 شعبان، مطلب یہ ہے کہ پیر، منگل اور 4 شنبہ، یہ 3 دن آپ روزے کا اہتمام کر لیجئے۔ ویسے تو پورے شعبان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم روزہ رکھتے تھے، اور اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ تم اگر کثرت سے روزہ رکھنا چاہتے ہو شعبان میں تو 27 شعبان تک روزہ رکھو، 28 اور 29 شعبان کا روزہ ہرگز مت رکھو۔ یہ 2 دن یا پھر 3 دن جو ملے رمضان کی تیاری میں تم ان اوقات کو گزارو، یعنی کھانے پینے کا حلال طریقہ پر اچھا انتظام کرو تاکہ رمضان کے لیے اپنے آپ کو تیار کر سکو۔ تو یہ طریقہ میرے دوستوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا۔ اور ایک چیز اور کہ اپنے گھر میں درود کی دستر
اور کیا کہتے ہیں ذکر و اذکار کا دستر آپ ضرور لگائیے، اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کو لے کر کے بیٹھیے اور انہیں یہ کہیے کہ جو ایک تسبیح پڑھے گا 10 روپیہ انہیں ملے گا، 2 تسبیح پڑھے گا 20 روپیہ انہیں ملے گا۔ بچوں کے ذہنوں میں جب ہم بچپن سے یہ بات ڈالیں گے تو یہی چیز یہ لالچ میں آج کرے گا، یہی اس کی عادت بن جائے گی، اور بڑے ہونے کے بعد انشاءاللہ پھر ایسے بچوں کو ہمیں یہ کہنے کی ضرورت نہیں پڑے گی کہ بیٹا چلو شب معراج ہے، شب برات ہے، شب قدر ہے، عبادت ہم کریں گے، ایسا کہنے کی انشاءاللہ ضرورت نہیں پڑے گی۔ لہذا ان تمام باتوں کے اوپر ہم سبوں کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ جو حضرات سنت نہ